بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے درجہ ثانیہ اول میں پھر سے دوبارہ ہم حاضر ہیں دینیات کے کلاس کے ساتھ۔ گزشتہ دن آپ نے سوال بھی تھا، آپ کی طرف سے جواب بھی دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان کو کن کن چیزوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رسول وغیرہ کی بات ساری چیزیں ایک اجمال کی شکل میں آئی تھی، لیکن ابھی یہ ابتدائی حصہ جو عقیدے کا ہے اس کو غور سے سمجھنے کی چیز ہے۔ میرے بچوں، سب سے پہلی بات جو کلمہ آپ نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ دنیا میں خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول پیغمبر ہیں۔ تو یہ جو آپ نے پڑھا بیٹا بابو کہ دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم عبادت کریں گے کوئی بھی تو اللہ ہی کی عبادت کر سکتا ہے، باقی کوئی معبود جو ہے وہ باطل معبود ہے۔ اس لیے بچوں، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، ہر حالت میں ایک ہے، دوسرا کوئی اس کے جوڑ کا نہیں ہے، اور وہی وہ ذات عظیم ہے، ذات پاک ہے، جس نے اس پورے کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، تارے کو، سورج کو، سب کو اسی نے بنایا ہے، اور اس کے طاقت کے مقابلے میں کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو ہر حالت میں یہ خیال رکھنا ہے بچوں کہ اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی انسان اسلام لے آتا ہے اور اللہ پر یقین بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ عملاً یہ کہتا ہے کہ فلاں طاقت بھی اللہ کے پارٹنرشپ میں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ہے، تو وہ مشرک ہوگا، اور جس نے اللہ کے ذات، اللہ کے وجود سے انکار کیا تو میرے بچوں وہ کافر ہوگا۔ کافر کہتے ہیں خدا سے انکار کرنے والے کو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک لفظ آتا ہے مومن، اور اس کا الٹا کرنا ہو تو کیا کیجیے گا؟ وہ کافر کر رہا ہے۔ تو اسی لیے نہ تو ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کی ذات سے کسی بھی زاویے سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر انکار کیا تو کافر، اگر کسی دوسری طاقت کو شریک کر لیا تو اس کو ہم مشرک کہتے ہیں، اور ان دونوں کی بخشائش یعنی کافر اور مشرک کی بخشائش قیامت کے دن نہیں ہوگی، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلمے کا جو حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ تو پیغمبر اور رسول کس کو کہتے ہیں میرے بچہ؟ وہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جس ذات پاک کو اپنے بندوں میں سے یہاں دنیا زمین پر کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اپنا قاصد بنا کے بھیجتا ہے، وہ قاصد انسان میں سے ہی ہوتے ہیں اور انسان ہی کو تبلیغ کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو شریعت کے اصطلاح میں پیغمبر بھی کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں، اور رسول بھی کہتے ہیں۔ بچوں، آپ نے سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 پیغمبر روئے زمین پر آئے، اور ہر زمانے میں زمین کے لوگ، زمین کے اوپر کے باشندوں کو ہدایت دیا اور اچھی اچھی باتیں بتائی، جس میں پہلے پیغمبر جو اس کائنات دنیا کا پہلا انسان تھا وہ آدم علیہ السلام تھے۔ ہم سارے لوگ جو اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں سب کے سب آدم علیہ السلام کے ہی اولاد ہیں۔ اور سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ابھی سے 1400 سال قبل مکہ میں تشریف لائے اور اسلام اور اس کے قوانین کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ کہا جاتا ہے انہی پر آسمانی کتاب قرآن نازل ہوئی تھی، جس کو جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ
نبیوں کے سلسلہ کے خاتم ہے، یعنی ختم کرنے والے ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور یہی شریعت اسلامیہ جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے، قیامت تک کے لیے ویلڈ اور معتبر ثابت ہوگی۔ اگر ان کے آنے کے بعد کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے جیسا کہ کچھ لوگوں نے کیا، تو وہ پیغمبر نام نہاد پیغمبر جھوٹا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہوا کلمہ کے حوالے سے میرے بچوں کہ اللہ پر عقیدہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ۔ تو یہاں تک بات ہوئی۔ ایک لفظ فرشتہ ہے۔ فرشتہ لفظ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نوری مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے بے شمار ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو کرتے رہتے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے بھی ہیں جو رکوع میں ہیں تو رکوع میں، سجدے میں ہیں تو سجدے میں، اور چار جو اہم ترین فرشتے ہیں جو ایک بار تذکرتاً بتایا گیا تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو بندوں اور اللہ کے بیچ میں رابطہ کو یہی فرشتے قائم کرتے ہیں، اور اس میں چار اہم ترین فرشتے جو ہے وہ ان کا سب کی ڈیوٹی اپنی الگ الگ بنی ہوئی ہے۔ اور ہم کو جو ایمان لانا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آگے پھر تقدیر ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہو، تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری، دونوں شکل میں ہم کو اس کو ماننا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ آگے قیامت کا مطلب والبعث بعد الموت ہے، موت کے بعد میدان حشر میں اٹھایا جانا، اس بات پر بھی ہمارا ایمان رہنا چاہیے کہ وہ بات بھی برحق ہے۔ بچوں پھر آگے کی بات ہم لوگ اگلے درجے میں پڑھیں گے۔ ہم یہیں پر اس کلاس کو اختتام